اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ. درود پاک کی کیا ہی فضیلتیں ہیں. القول البدی میں ایک بڑی پیاری روایت ملتی ہے محسن بھائی، اور بالخصوص ہمارا جو یہ پروگرام ہے بازار اور کاروبار کے حوالے سے، چونکہ بازار اور کاروبار میں ہم بسا اوقات مواقع ملتے ہیں کہ لوگ گیدرنگ کی صورت میں بیٹھتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں. تو بڑی پیاری روایت القول البدی میں ملتی ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، صلی اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا. واہ. اچھا، جب یہ فرشتہ مقرر ہوگا تو اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ کتنی خوبصورت ڈیوٹی اللہ پاک نے اس فرشتے کو عطا فرمائی کہ یہ فرشتہ تم کو غیبت کرنے سے محفوظ رکھے گا. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، جب آپ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہا، تو جو فرشتہ اللہ پاک مقرر کرے گا اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ تمہیں لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ گیدرنگ ختم ہوتی ہے، آپ بازار سے اٹھ رہے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھ رہے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ پھر یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اب جو فرشتہ ہوگا وہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. اللہ اکبر. تو یہ کیا کتنی خوبصورت روایت ہے، یہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہے. ٹھیک ہے، درود پڑھا بندے نے، تو اس کی برکتیں کیسی ہے کہ ایک تو اس فرشتے نے ہم کو غیبت سے محفوظ رکھا. صحیح. اچھا، اب جب ہم ہٹ گئے اس گیدرنگ سے، ہم چلے گئے اور ہم یہ پڑھ کر نکلے، تو اب وہ فرشتہ لوگوں کو ہماری غیبت کرنے سے محفوظ رکھے گا. دو طرفہ فائدہ. دو طرفہ فائدہ ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنا عمل بنا لیں. جہاں بھی جانا ہو، کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھیں، محفل میں بیٹھیں، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ اجتماع ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، آپ اس عمل کو دہراتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بازار اور کاروبار، اور آج ہم بات کریں گے اسلاف کے انداز تجارت پر. ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین نے بھی تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، اور مختلف انداز میں روزگار آپ نے کمایا ہے. تو ان کا انداز تجارت کیا تھا، اور آج کے دور میں ان بزرگوں کے انداز تجارت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بازار میں، مارکیٹس میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، ہم ان بزرگان دین کے طریقہ تجارت کو دیکھ کر، یوسف بھائی، سمجھ کر ہم یہ کوشش کریں کہ جو خرابیاں پیدا ہو گئے ان خرابیوں کو دور کریں، اور شریعت کے مطابق اور جو ہمارے بزرگوں نے انداز اپنایا اس انداز سے ہم کاروبار کریں. تو میں ابتداً ایک واقعہ عرض کروں گا، اور واقعہ بھی امت کے بہت بڑے رہنما، فقیہ افخم، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے ہم مقلد حنفی کہلاتے ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگ امام اعظم کے پیروکار ہیں. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ جہاں بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کی فقاہت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا، صحیح، وہیں آپ بہترین تاجر بھی تھے. اور تجارت کا انداز کتنا ستھرا تھا کہ آج بھی کتابوں میں آپ کی تجارت کے اسلوب کو، طریقوں کو لکھا گیا ہے کہ کس طرح آپ تجارت کرتے تھے. تو میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، ماہنامہ فیضان مدینہ میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. کہتے ہیں سیدنا سفیان بن زیاد بغدادی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی تھے، خرید و فروخت کے معاملے میں بڑی چھان بین اور باریک بینی سے کام لیتے تھے. صحیح. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ایک شخص اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے کوفہ آیا. اس سے ایک خاص قسم کا کپڑا چاہیے تھا. صحیح. اسے بتایا گیا کہ اس طرح کا کپڑا صرف امام ابو حنیفہ کی دکان پر ہی مل سکتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. اس میں ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب وہ بندہ آیا تھا لینے کے لیے تو اس کو ایسا کپڑا چاہیے تھا کہ جو صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھا. یعنی مونوپولی والی آئٹم تھی. آپ اگر چاہتے تو بہترین
नफा उस पर हासिल कर सकते थे। मार्केट से गायब था। किसी और के पास नहीं है, सिर्फ उनके पास ही है। अच्छा, फिर जब छानबीन की बात हुई, छानबीन में हमारे यहाँ कारोबार भी छानबीन तो बहुत करते हैं, जाहिर है। मगर इमाम आजम की जो छानबीन थी वो किस तरह की, वो इस वाक्य से आपको पता चलेगा। सही। अब वो पहुंचा इमाम आजम की दुकान पर, इमाम साहब के एक शागिर्द से मुलाकात हुई। उसने ख्याल किया कि शायद यही इमाम अबू हनीफा हैं। उन शागिर्द को वो समझा। अच्छा। कपड़ा मांगा, शागिर्द ने कपड़ा सामने रख दिया। उसने कीमत पूछी, शागिर्द ने 1000 दिरहम बताई। सही। उस शख्स ने 1000 दिरहम दिए और अपनी जरूरतों से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा वापस गया। कुछ दिनों बाद इमाम साहब ने वही कपड़ा तलब फरमाया कि दुकान में वो कपड़ा नजर नहीं आया। शागिर्द ने बताया, मैंने तो उसे बेच दिया है। आपने पूछा कितने में बेचा? उसने कहा 1000 दिरहम में। आपने शागिर्द से फरमाया, मेरी दुकान में मेरे साथ रहते हुए लोगों को धोखा देते हो? चुनाचे आपने उसे अपनी दुकान से अलग कर दिया और खुद 1000 दिरहम लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। उस शख्स को तलाश करने पर उसे उसी कपड़े की चादर ओढ़े नमाज पढ़ते पाया। सही। आपने भी नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। वो नमाज से फारिग हुआ तो आपने फरमाया, ये कपड़ा जो आपने ओढ़ा हुआ है वो मेरा है। उसने कहा, वो कैसे? मैं तो उसे कूफा से खरीद कर लाया हूँ, इमाम अबू हनीफा की दुकान से 1000 दिरहम का। तो आपने पूछा, तुम अबू हनीफा को देखोगे तो पहचान लोगे? उसने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, मैं ही अबू हनीफा हूँ, क्या तुमने मुझसे कपड़ा खरीदा है? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, तुम अपने पैसे ले लो और ये मेरा कपड़ा मुझे दे दो। अल्लाह। फिर उसे सारा वाकया सुनाया। सही। उसने कहा, मैं तो इस कपड़े को कई मर्तबा पहन चुका हूँ, इस्तेमाल हो चुका है, धुला भी होगा और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो मैं आपको क्यों वापस करूं? और मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही कि मैं ये पहना हुआ कपड़ा आपको वापस करूं। सही। आपने उससे फरमाया, कपड़े की कीमत 400 दिरहम है, अगर तुम उतने में खरीदना चाहो तो खरीदो और वरना मेरा कपड़ा मुझे वापस कर दो। अल्लाह। 1000 दिरहम, 600 दिरहम का नफा। अब ऐसा अगर सेल्समैन हमारी दुकान पर हो, उसको तो एप्रिशिएशन मिले। है। और इमाम आजम क्या कर रहे हैं? उसको मदीना मुनव्वरा गए, उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा तलाश में। और फिर खर्चा, फिर दिन जो आपके लगे होंगे अय्याम, सिर्फ इसलिए कि जो 600 दिरहम ज्यादा ले लिए जो आम रेट थे उससे, तो आपने कहा, नहीं, ये मैं या तो मुझसे ये रकम वापस हो या मेरा कपड़ा मुझे वापस करो। अल्लाह हू अकबर। कैसी तिजारत थी! ऐसा जबरदस्त अंदाज है हमारे ये असलाफ का। अच्छा, ये एक नहीं, ऐसे कई सारे वाकयात से हमारी कुतुबें भरी हुई हैं। बिल्कुल भरी। और हम अगर बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ना शुरू करें तो हमें यके बाद दीगरे ऐसे कई सारे वाकयात मिलते हैं कि इस तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन ने तिजारत की। देखें, पाकीज़ा तिजारत जो है ना, इस्लामी माशी अक़दार की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही है। आप ये देखें, पहले के जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये अपने अपने शहरों से चले, ठीक है, जहां जहां गए वहां वहां की आबादी को ये मुसलमान करते गए अपनी सुथरी तिजारत से। उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे रीजन क्या था? उनका जो लेन देन का तरीका था ना, वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना खूबसूरत था, इतना एहसन था कि लोग उनसे करीब हो गए, उनसे मानूस हो गए और उनकी बात को मानना शुरू कर दिया। अब वो जो कहते हैं उस पर वो यकीन करते, उस पर वो अमल करते, क्योंकि हमारे ताजिर सच्चे थे। सही। हमारे ताजिर ईमानदार थे, हमारे ताजिर ये लोगों की खैरख्वाही चाहने वाले थे। आप ये देखें ना कि हजरत इमाम आजम का जो आपने वाकया बयान किया, इसी तरीके का एक वाकया मिलता है कि इराक के एक बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने क्या किया कि गंदुम की भरी हुई अपने वकील की तरफ ये कश्ती भेजी थी कि बसरा जैसे ही ये माल पहुंचता है तो उसके साथ साथ एक खत भी लिखा। खत ये लिखा अपने वकील को कि जिस दिन ये माल बसरा पहुंचे उसी दिन तुम्हें ये माल फरोख्त कर देना है, सेल कर दीजिएगा। जब वो माल पहुंचा, लोगों को भी आवाज आ गई कि जनाब माल पहुंच गया है, तो लोगों ने उस वकील को मशवरा दिया कि यार एक हफ्ते के लिए इस माल को होल्ड कर लो, क्योंकि हमें लगता है कि इसका रेट बढ़ जाएगा। हमारे भी बाजारों में इसी किस्म के मशवरे मिलते हैं ना कि भाई आपका कंसाइनमेंट आया है कि थोड़ा सा होल्ड कर लो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, मोनोपोली वाला आइटम है, किसी और के पास मौजूद नहीं है। जैसे इमाम आजम का आपने वाकया बयान किया, तो उन दिनों बसरा के अंदर ऐसा लगता था कि चंद दिन के अंदर गंदुम की शॉर्टेज हो जाएगी। सही। अब जब शॉर्टेज हो जाएगी तो रेट अच्छा मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम भी बिजनेस कहलाता है। और कारोबारी हजरात इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि जनाब ये कब हमें वक्त मिलेगा और हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब हुआ क्या, उस वकील ने इस गंदुम को अपने पास होल्ड कर लिया। पता चला कि मार्केट का रेट बहुत अच्छा हो गया। और जो उस बुजुर्ग ने जो लिख कर भेजा था कि इतने में फरोख्त कर देना, मिसाल के तौर पर आप 100 रुपए कर लें, ठीक है, तो अब उसकी कीमत हो गई 700-800 ज्यादा, इतना बढ़ गया। तो उस वकील ने तो खुशी खुशी वो बेच दी गंदुम। जब बेच दी और अपने मालिक को, बुजुर्ग को जब ये लिखा कि हुजूर वो हमें आपकी तरफ से जो कंसाइनमेंट आना था वो कंसाइनमेंट भी आ गया और मैंने वो
ہولڈ کی، ایک ہفتے کے بعد میں اسے فروخت کر دی تو مجھے ایک اچھا خاصی رقم تگڑا نفع ہو گیا. واہ واہ. ہمارے تاجر اگر اس کی جگہ ہوتے، یوں کہا جائے کہ بندہ جھوم جائے کہ یار اتنا نفع میں نے سوچا نہیں تھا، اللہ نے اس سے زیادہ، اللہ تیری مہربانی، میں نے سوچا نہیں تھا وہ تو نے عطا کر دیا. لیکن نہیں، ہمارے اسلاف کی سوچ کتنی پیاری تھی. سبحان اللہ. یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اسلاف کا انداز تجارت کیسا تھا، ہمارے بزرگان دین نے کیسی تجارت کی. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ خط وکیل کی طرف سے ان بزرگ کی طرف پہنچا نا، تو انہوں نے پھر سے خط لکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس دن یہ گندم بصرہ پہنچے تم اسی دن اسے فروخت کر دینا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر تم اسے لیٹ کرو گے تو یہ مارکیٹ اوپر چلی جائے گی، کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیم پیدا ہو جائے گا. لہٰذا میں نے کہا تھا کہ تم اسے فروخت کر دینا. ہم اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر ہی قناعت کر لیا کرتے ہیں، مگر تم نے اس کے برخلاف کیا. ہمیں یہ پسند نہیں کہ اس میں ہمیں دنیاوی کئی گنا نفع ہو. لہٰذا جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے تم یہ تمام مال بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا. جو کمایا ہے وہ سارا کا سارا مال تم بصرہ کے فقراء پر صدقہ کر دینا. شاید ایسا کرنے سے ذخیرہ اندوزی کے گناہ سے برابر نجات پا سکو. سبحان اللہ. یہ کیسی مدنی سوچ ہے، بڑی اعلیٰ سوچ ہے، کیسی زبردست سوچ ہے. صحیح کہ وہ تاجر نفع ہونے پر خوش نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. یہ وہ طریقہ تھا، یہ وہ انداز تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آ جایا کرتے تھے. صحیح. حالانکہ آج ہماری بازار کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بالکل طریقہ کار ہی الٹا ہے. الٹا ہو گیا. بلکہ ہم تو اس چیز کو تو برا سمجھتے ہیں، یہ ایسا کرے بولے پاگل ہے، یعنی اس کو تو تجارت آتی کوئی نہیں ہے، اس کو بیوقوف کہا جاتا ہے. ہاں. اور ایسے سیلز مین اور ایسے وکیل اور ایسے لوگ جو فروخت کرنے میں بڑے ماہر اور ڈھونڈے جاتے ہیں اور باقاعدہ ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو بڑی بڑی رقمیں دی جاتی ہیں، ایسے ورک شاپ لیے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم زیادہ نفع کما سکیں. زیادہ نفع کمانا منع نہیں ہے، مگر بات یہاں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی، یعنی جذبہ خیر خواہی کے ساتھ آپ تجارت کریں. دیکھیں تجارت میں جہاں اللہ پاک نے تاجر کے لیے نفع رکھا ہے، اس کے ساتھ جو وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ سیلز مین ہو چاہے وہ دیگر افراد ہو، ان کے لیے نفع رکھا ہے. ایک سرکل چل رہا ہے. صحیح ہے. ساتھ ہی خریدار کا بھی اس میں فائدہ ہے نا، کہ وہ ایک چیز خریدے گا. اب اگر وہ زیادہ ریٹ میں لے گا تو اس کا نقصان ہوگا. ابھی جو خیر خواہی کا عنصر آپ بیان فرما رہے ہیں یوسف بھائی، ہم اپنے بزرگان دین کے واقعات جو پڑھ رہے ہیں، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا پیر سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں آپ مقیم ہو گئے تھے. آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، امیر سنت نے اس کو بیان کیا اور کتاب میں بھی آپ نے تحریر فرمایا کہ اس وقت مدینہ منورہ کے تاجروں کی کیفیت کیا تھی. کہ ایک تاجر کی دکان پر ایک شخص آیا اور اسے کپڑا چاہیے تھا، وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا. تو اس تاجر نے اسے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے یہ کوالٹی کا کپڑا چاہیے. تاجر نے کہا، دکاندار نے، کہ بھائی میرے پاس یہ کپڑا موجود تو ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر آپ یہ برابر والے دکاندار سے لے لیجئے گا، کیونکہ آج صبح سے اس بیچارے کی بکری نہیں ہوئی، تو آپ اس سے لے لیجئے، یہی کپڑا آپ کو اس کے پاس بھی مل جائے گا. آج کا تاجر کیا کرتا ہے؟ یہ تو الٹا ہی معاملہ ہے. آج کا تاجر تو سامنے والے کی برائیاں بیان کرتا ہے، یار اس کی دکان پہ نہیں جانا. دیکھیں اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو میرے پاس ملے گی، اس لیے کہ وہ آپ کو 2 پیسے سستا تو دے دے گا، لیکن اس کے کپڑے میں فلاں خرابیاں ملے گی، حالانکہ وہ نہیں بھی ہوں گی. کوالٹی دونوں کی کیا پتا اس نے کون سی کوالٹی خرید کے رکھی ہے. صحیح بات ہے. وہ کہاں سے لے کر آیا ہے، کیسی کوالٹی لے کر آیا ہے، اس کو نہیں بھی پتا نا، تو بس جھوٹی اس کی جو ہے وہ مذمتیں بیان کرنی ہے کہ اس کے مال کے اندر یہ برائی ہے، اس کے مال کے اندر یہ برائی ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. واہ واہ. اور جھوٹ بولنا فسق اور فجور یعنی گناہ ہے. صحیح. اور فسق و فجور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے. اب وہ بھی کسی دوسرے مسلمان کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں جس میں دھوکہ بھی پایا جائے گا نا. یعنی آپ اس سے بزن کر رہے ہیں کہ اس کی دکان پہ کبھی نہ جانا. آپ نے پرانے تاجروں کی بات کی ہے نا. اب جو پرانے تاجروں کی ہم بات کریں، ہم آج کی منڈی کی، آج کی مارکیٹ کی بھی بات کریں، تو آج کی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی پرانے تاجروں کے انداز تجارت کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، واہ واہ، دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کے تاجروں کے حوالے سے جو بات گفتگو گردش کرتی ہے وہ بھی لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا مسلمان تاجر
اچھے تاجر بھی موجود ہے، اس کا انکار نہیں، بالکل ہیں، بالکل، مگر اکثریت اگر ہم یہ کہیں جی، کہ غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ تجارت کے اس طریقے سے جو شریعت چاہتی ہے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، جس میں خیر خواہی ہے، جس میں امانت داری ہے، جس میں دھوکہ نہیں ہے، جس میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس سے جب دور ہوئے تو آپ مجھے بتائیے کہ مسلمان تاجروں کی ویلیو عالمی منڈی میں رہی کیا؟ بالکل ایسا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے شریعت کے طریقہ کار کو، بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑا، اور آج ہم جو ہے وہ پریشان ہیں، جبکہ دوسروں نے، اگر ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اس طریقے کو، امانت داری کو، دھوکے کو چھوڑنا، سچ بولنا، جو کمٹمنٹ کرنا اس کو پورا کرنا، اس کو اپنا لیا، تو آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم مثالیں دیتے ہیں ترقی کی کہ فلاں ترقی کر گیا، تو ساتھ میں یہ مثال جو ہمیں قرآن و سنت نے دے دی، احیاء العلوم بھری پڑی ہے کتاب بالکل سے، ایسا ہی ہے۔ یعنی ایسے واقعہ سے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بیسیکلی آج کا تاجر جو ہے نا، سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال نہیں بکے گا، مال نہیں بکے گا تو برکت نہیں ملے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ نے قرآن و سنت کی بات کی، حدیث پاک میں واضح الفاظ کے ساتھ یہ ملتا ہے، جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بڑا بڑا کاروبار کرنے والا، بہت بڑا کاروبار کرنے والا، لیکن ساتھ جھوٹ بولنے والا، آپ کو پریشانی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کوانٹیٹی تو مل گئی لیکن کوالٹی چلی گئی، اس کی برکت چلی گئی۔ پہلے کے دور کے اندر ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے۔ صحیح۔ آج 10 کما کر لے کر آتے ہیں تو بھی گزارا نہیں ہوتا، گھر نہیں چل پاتا، مہینے کے آخر میں لڑائی جھگڑے پر نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت چلی گئی ہے۔ اچھا، آپ نے جو بات کی نا کہ اغیار نے ان طریقوں کو اپنا لیا جو مسلمانوں کے طریقے تھے، حقیقت ہمارے جو ہمارے تھے، جو مسلمانوں کے تھے، قرآن و سنت میں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہماری مارکیٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ہوا یہ کہ ایک شخص نے ایک مال منگوانا تھا، بیرون ملک سے منگوانا تھا، باہر سے منگوانا تھا۔ اب جب اس نے وہاں کے انڈینٹر سے رابطہ کیا، صحیح، اس کے سپلائر سے رابطہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ کوالٹی موجود ہے جو آپ کو چاہیے، صحیح، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پیکنگ کیا چاہیے؟ تو کہا ہمارے یہاں 40 kg کا بیگ آتا ہے، وہ آپ بھیج دیں۔ تو کہا 40 kg تو لکھ کر آتا ہے نا، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ایکچول ویٹ کیا چاہیے۔ اچھا، وہ شاکڈ ہو گیا، اس نے کہا مطلب میں سمجھا نہیں۔ تو کہا کہ بیسیکلی آپ کے کنٹری کے اندر جو مال یہ منگوایا جاتا ہے اس پر ہم سے لکھوایا تو جاتا ہے 40 kg، لیکن ہم جو مال بھیجتے ہیں نا وہ 38 kg ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ اس تاجر کو جو کہ غیر مسلم ہو تو اس پر مسلمان کا امیج کیا جائے گا کہ مسلمان اللہ رسول کا نام لینے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا، وہ ہم سے خود دھوکہ دینے کا باقاعدہ طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ لکھ کر بھیجو تاکہ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے سکوں۔ اس پر ہمارا کیا امیج جائے گا؟ جو پہلے کے مسلمان تھے ان کا یہ امیج تھا کہ وہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے، جی، اور آج کا مسلمان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافروں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہے، شریعت نے تو اس کو بھی منع کیا ہے۔ اللہ، یہاں تک کہ جو ہے وہ آپ لین دین کر رہے ہیں تو مسلمان کے ساتھ لین دین یا کافر کے ساتھ لین دین، اس میں آپ نے جو کمٹمنٹ کیا وہ پورا کرنا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک مثال آپ نے بیان کی، اگر ہم پیچھے ہمارے بزرگان دین کے طریقے کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہاں تو سیدھی سیدھی سری خرابی ہے نا، یعنی جس میں جھوٹ ہے، لکھا 40 kg ہے وہ 38 kg آ رہا ہے، لازمت یہ دھوکہ ہے یہ۔ اچھا، اب امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنی ستھری تجارت کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کا ایک غلام تھا، آپ کے لیے وہ تجارت کیا کرتا تھا، آپ نے تجارت کے لیے اسے بہت سارا مال دیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ 30,000 درہم کا نفع ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے اس غلام کو، چنانچہ غلام نے نفع کو الگ کیا اور اسے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ صحیح۔ آپ نے اس سے ساری تفصیلات پوچھی کہ تم نے کس طرح تجارت کی، کیسے مال خریدا، کیسے مال بیچا۔ اچھا، اس نے تجارت کے، بزنس کے مختلف طور طریقے بیان کیے۔ صحیح۔ دوران گفتگو اس نے ایک ایسی صورت بتائی جو آپ کو ناگوار گزری اور آپ کے دل میں شبہ داخل ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، تو آپ نے اسے خوب ڈانٹا اور بہت ناراض ہوئے اور اس سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس صورت کا نفع بھی دیگر نفع کے ساتھ ملا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، نفع تو میں نے ملا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سارا نفع خراب کر دیا اور پھر فقراء کو بلوایا اور وہ 30,000 کا سارا نفع ان میں تقسیم کروا دیا
اور اپنے لیے اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھا. اللہ. اب آپ غور کریں کہ ایک چیز پر صرف آپ کو شبہ ہو رہا ہے جی. کہ آپ نے تجارت کس طرح کی، اس پر آپ کو کلام ہو گیا، آپ نے کہا نہیں مجھے نفع نہیں لینا کیونکہ تم نے نفع مکس کر دیا ہے. جی. اب یہاں اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادہ نفع لے کر آئے تو اول تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. اگر پوچھتے بھی ہیں تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی نفع تم نے کتنا لگایا تھا اور تمہیں کتنے % نفع ہو گیا. پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اتنا نفع تو کم از کم بنتا تھا، 3% ہونا چاہیے تھا، اس نے تو 5% کمایا تو اس کو شاباشی دیں گے. مگر امام اعظم کہہ رہے تو نے 30,000 نفع کما کیسے لیا ہے؟ صحیح. تو اس پر آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو شبے والے مال سے بچا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب اتنی ستھری تجارت ہوگی اور اتنا ستھرا مال آئے گا، اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ جو ہم جو کھاتے ہیں نا یہ ہمارا جسم کا حصہ بنتا ہے، تو جب حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر جائے گا تو مجھے بتائیے نشو نما کیا ہوگی. اور جب حلال اور ستھرا اتنا پاکیزہ جائے گا تو اس کی تقوی کی، پرہیزگاری کی، پھر اس کی بات کی لوگوں کے اندر کتنی جو ہے ویلیو ہوگی. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا، اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں محنت اور مشقت سے جی چرانا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں. ٹھیک ہے، سارے انبیاء نے محنت اور مشقت کر کے رزق کمانا یہ اہم فریضہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس فریضے کو بھی انجام دیا، ذریعہ معاش کو بھی اپنایا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی، 2 بار ملک شام کا آپ نے سفر فرمایا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بات کریں تو آپ نے کھیتی باڑی کی، محنت والا کام کیا، رزق حلال کمایا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے درزی کا کام کیا، آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تجارت کے پیشے سے وابستہ رہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زرہ بنایا کرتے تھے، جو جنگ کے اندر لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے آپ وہ بناتے تھے. اور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا. جس طریقے سے آپ چاہتے آپ اس کو مولڈ کر لیا کرتے تھے. کہ محنت اور مشقت سے کسی بھی طریقے سے جی چرانا یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف پیشے بیان کیے. اسی طریقے سے اگر ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بات کرتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بھی زبردست تجارت کی. آپ دیکھیں کہ کئی سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جو زبردست مالدار تھے. ہر صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتی ہے، لیکن ان صحابہ کی بھی کیٹیگریز ہیں. عشرائے مبشرہ یہ اعلیٰ کیٹیگریز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ 10 جنتی صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جیتے جی جنت کی سند عطا فرمائی، نام لے لے کر. اللہ اکبر. چلے ہم اپنے ناظرین کو بتا بھی دیتے ہیں کہ کون سے وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا کی ان کے جیتے جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسپیشل کیٹیگری ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی، اعلیٰ کیٹیگری ہے، ان میں سے کئی نام ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو زبردست تجار تھے، زبردست تاجر تھے، زبردست بزنس مین تھے. اچھا، یہ تجارت بھی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے معاملات کو بھی لے کر چلیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی، اور اس قدر جامع الکلمات اور جامع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. اچھا، آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. اچھا، جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے گٹھڑی اٹھائی اور بازار کا رخ کیا. اب جیسے آپ بازار جانے لگے نا تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. انہوں نے پوچھا، ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد پوچھا کہ حضور کہاں کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں، امیر کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. تو کہا کہ حضور اگر آپ بھی بازار کا رخ کریں گے تو پھر یہ مسلمانوں کے سارے معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر بھی تو چلانا ہے نا. دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں اسلاف سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں دین کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، جب یہ ان کی گفتگو ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ بھائی میں گھر کے معاملات کیسے چلاؤں گا؟ تو اب یہ دونوں صحابہ نے فیصلہ کیا
کہا کہ حضور آپ کی جو ضروریات ہے یہ بیت المال سے پوری کی جائے گی. اچھا اب بیت المال سے آپ کا جو وظیفہ مقرر ہوا, آدھی بکری کی قیمت مقرر کی گئی اور کچھ عرصے کے بعد اس آدھی بکری کی قیمت کی جگہ پر پوری بکری کی قیمت کر دی گئی. اچھا اب ہوا کیا, دیکھیں مال آتا, آج اگر کسی کو منصب ملتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اگر وہاں سے کچھ آمدنی ہوتی ہے تو کس کو اچھا نہیں لگتا. بالکل. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا بتاتا ہے. آپ جب خلیفہ بنے آپ نے یہ وظیفہ تو قبول فرمایا. اچھا اب یہ معاملہ چلتا رہا. اب ہوا کیا کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا صحیح تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا تو اس خرچے کا حساب لگایا گیا جو آپ نے بیت المال سے لیا تھا. صحیح. اور جتنا خرچہ لیا تھا اس سے زیادہ مال بیت المال میں آپ نے جمع کروا لیا. آپ کی حیات میں ہی نا. آپ کی حیات میں ہی. اچھا اب آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے خلیفہ بننے کے وقت سے میرے مال میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس بھیج دینا. اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد ہم نے غور کیا تو اضافہ شدہ جو مال تھا اس میں ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا جس سے باغ میں پانی دیا جاتا تھا. ہم نے وہ دونوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مال پہنچایا گیا نا تو پوچھا بھئی کیا ہے, کیوں دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی یہ وصیت تھی, اس طریقے سے یہ مال دیا ہے. اب حضرت عمر فاروق کے الفاظ سنیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, لیکن آپ نے اپنے اگلوں کو مشقت میں ڈال. آپ نے ایک اسلوب مقرر کر دیا, میرے بعد آنے والا خلیفہ بھی اس انداز سے اگر کام کرے تو اس کے لیے بھی برکت ہوگی. اور بالکل جب یہ خلافت کا پہلا سلسلہ تھا جی تو اب جب دوسرا خلیفہ بنے گا, تیسرا بنے گا, تو پہلے کے طریقہ کار کو یقیناً وہ فالو کیا جائے گا, فالو کیا جائے گا. اور کتنی خوبصورت بات, تجارت کے ساتھ ساتھ آپ کا انداز اور فکر آخرت بھی آپ نے یہاں ذکر کیا کہ تجارت بھی کی, اور پھر تجارت کے ساتھ جب آپ کو تجارت سے روکا گیا, طلب جو تھی نا مال کی, وہ تو ضرورت تھی اس کی, تو ان کی ضرورت کو تو پورا کر دیا گیا, مگر آپ نے مال کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیا. تو آج اگر ہم اس کو خلاصہ کریں اور اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آئیں جی کہ جو بازار میں خرابیاں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے. یعنی ان بزرگان دین اور صحابہ کرام کے جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں, ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ ضرورت کے لیے کماتے تھے اور لوگوں کے لیے کماتے تھے. یعنی اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کرنا, خیر خواہی کرنا, اسلام کی خدمت کرنا, دین کے کاموں میں خرچ کرنا, اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا, دنیا کی محبت میں نہیں. آج جب ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی تو ہم نے بزنس کو ایسا کر دیا کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. آخرت کی شاید ہمارے ذہن سے سوچ ہی نکل گئی. یہی وجہ ہے شاید کہ آج بازار جو ہے وہ شیطان کی آماج گاہ بن گئے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یعنی تجارت کے حوالے سے ایسے کام اور ایسی غلط چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بندہ سنے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یار یوں بھی ہوتا ہے, اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے, اچھا ایسا بھی دھوکہ دیتے ہیں. اچھا پھر ایسا دھوکہ دینے والوں کو لوگ یعنی جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بڑا چالاک آدمی ہے, اچھا بہت اس نے جو شارٹ کٹ لگایا ہے, میں بھی سیکھوں. ارے بھائی یہ سیکھنے کا نہیں تھا, سیکھنا یہ تھا کہ امام اعظم نے کس طرح شبے کے مال سے اپنے آپ کو بچایا, کس طرح جو ہے سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو تاجر تھے اپنے مسلمان پڑوسی کی جو ہے وہ خیر خواہی کیا کرتے تھے. ہمیں ضرورت خیر خواہی کی ہے, شبے کے مال سے بچنے کی ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہے, پھر ہم دیکھیں ہمیں تجارت میں برکت ملے گی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں, ہم نے اس حوالے سے ایک عوامی رائے کو بھی لیا ہے اور کچھ ایک پیکج تیار کیا ہے, اسلاف کے انداز تجارت اور آج کی مارکیٹس کا حال. اس پر انشاءاللہ ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا حضور؟ جی میرا نام محمد رمضان. رمضان بھائی یہ بتائیے کہ بزرگان دین کاروبار کے ساتھ بھلائی کے کام بھی کیا کرتے تھے. آج وہ وقت نظر نہیں آتا, لوگ اپنے ہی کام میں مصروف ہیں, بھلائی کے کاموں کو بھول گئے, کاروبار میں لگے ہوئے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی یہی ہے کہ مقصد کاروبار میں لوگوں نے زیادہ توجہ دی ہوئی ہے, نفس و نفسی کا عالم ہوا ہوا ہے, اس لیے جو ہے نا لوگ دین سے بھی دور ہیں. تو ان کو چاہیے, ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو مقصد ہے کہ جو ہے دین کی طرف راغب کریں. پہلے کے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے نماز کی طرف راغب کرتے تھے, لیکن اب ایسا بہت کم ہو رہا ہے. آپ اب کیا کرنا چاہیں گے دکان پر؟ آپ بھی نیکی؟ جی ہم بھی نیکی کی دعوت دیں گے. ہمارے جو لوگ ہیں تو ان کو بھی ہم دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے پاس جو بندے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دین کی دعوت دیں گے تاکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں اور دین کی دعوت دینے لگ جائیں. پہلے کے تاجر میں اور اب میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن وہ علم دین سیکھ کے کرتے تھے, ہم علم دین سیکھ کے بغیر کر رہے ہیں.
تو اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے, ہمیں یہاں پہ اتنا علم نہیں ہے, اس وجہ سے کچھ کاموں میں ہمیں پریشانی رہتی ہے. اور اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, مدنی چینل کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے جناب کہ پہلے کے لوگ جو ہمارے صحابہ کرام یا اولیاء کرام تجارت کیا کرتے تھے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کاروبار کیا کرتے تھے, تو اس میں ایمانداری شامل ہوا کرتی تھی اور دیانتداری سے کام کیا کرتے تھے. ایک نمبر مال بتا کے دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ مال ہے, یہ پرائز ہے. آج کے کاروباری شخص کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, وہ صرف اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ بس نفع زیادہ سے زیادہ کما لوں, جتنا بھی ہے بس یہ کما لوں, چاہے میرا مال خراب ہو, سڑا ہوا ہو, جو بھی ہو. یہاں تک کہ لوگ جھوٹ بھی بے انتہا کا بولتے ہیں. بزرگوں نے محنتیں کی ہیں اور اپنے کسب اور اپنی کوشش سے مال کمایا اور اپنے گھر والوں کی پرورش بھی کی, ان کی نشو و نما بھی کی اور پھر ان کی دینی تربیت بھی کی. جی. تو آج کے تاجر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ محنت سے جینا چرائے. بہت سارے لوگ جو ہے نا محسن بھائی, یہ محنت سے جی چراتے ہیں. جی جی. کام کرنے کی طرف یوں کہا جائے کہ اگر ان کو کہا بھی جائے نا, کوئی اپورچونٹی دی جائے, کسی بزنس کی طرف ان کو لایا جائے, اب ان کو بس شارٹ کٹ چاہیے. ان کو شارٹ کٹ بھی کس طریقے کا چاہیے پتہ ہے, ان کے مزاج کا چاہیے کہ یار بیٹھے بیٹھے بس کوئی ہاتھ پیر نہ چلانے پڑے اور مال آ جائے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہمارے ینگسٹر میں, یہ بیماری جو ہے نا وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. حالانکہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, ہم اسلاف پر نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داماد رسول ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی رہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, شہر علم کے دروازے بھی اور علم کے دروازے بھی ہیں. اللہ اکبر. خیبر کو آپ نے اتنے طاقتور کہ آپ نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. لیکن آپ کا انداز کیسا ہے؟ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے گزر اوقات کے لیے اجرت پر کام کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج مزدوری کی تلاش میں صبح صبح چوکوں پر آ جانے والے, روڈوں پر گھومنے والے اور اس حوالے سے پریشانی کو جھیلنے والے پریشان نہ ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں اور اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آپ آج جو جس حلال روزی کی تلاش میں اگر آپ نکلے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا پیاری جہت آپ نے دے دی کہ اگر بندہ اچھی نیت کر کے نکلے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے نکلے, تو اس کا یہ نکلنا بھی اس کے لیے باعث برکت ہو جائے گا, اور اس کو جو روزی ملے گی اس میں بھی انشاءاللہ حضرت علی کی برکتیں شامل ہو جائیں گی. اچھا, ہوا کیا, آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑی سخت بھوک مجھے لگی تھی, میں نے مدینہ طیبہ کے گرد پورا چکر لگایا کہ کہیں مجھے کوئی مزدوری مل جائے. اب کسی کے یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک مٹی کا ڈھیر لگا ہے اور وہ مٹی کے ڈھیر کو گیلا کرنا چاہتا ہے, بھگونا چاہتا ہے, گارا بنانا چاہتا ہے. آپ اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر اجرت دے گی. کہا کہ میں اگر یہ پانی کھینچ کر تمہاری اس مٹی کے ڈھیر کو گیلا کر دوں تو بتاؤ کیا اجرت ملے گی. اب معاملات طے ہوئے. طے کیا ہوا محسن بھائی کہ ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے. ہر ڈول, یہ پانی کا ڈول کھینچنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. آج تو بڑے جدید جدت آ گئی ہے, ہم سوئچ دباتے ہیں موٹر چل جاتی ہے, ہماری ٹینکیاں بھر جاتی ہیں. آج کا نوجوان پانی یوں چھڑک رہا ہوتا ہے. یہ آسان نہیں تھا اس وقت, کنویں سے پانی کھینچنا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے 16 ڈول کھینچے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب 16 ڈول جب آپ نے کھینچے نا تو 16 کھجوریں تو آپ کو اجرت میں ملی, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے, چھالے پڑ گئے. کیسی تکلیف ہوئی ہوگی, آپ ذرا امیجن کریں. آج کا نوجوان ذرا سوچے کہ کیسی محنت, کیسی مشقت اور کیسی آپ نے رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کی. آپ نے 16 ڈول پانی کے کھینچے. اچھا, اب 16 کھجوریں آپ نے اجرت میں حاصل کی. آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا سارا واقعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیان کیا. ہم نے وہ مل کر کھجوریں کھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے کلمات خیر کہے اور برکت کی دعا فرمائی. کیا بات ہے. اب یہاں دیکھو, حضور کی دعا تو ملی, نبی پاک کی برکت مل گئی. سبحان اللہ. یہاں جو آپ نے جو بات کی نا محنت سے جو چرانا, ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. بزرگوں نے محنتیں کی ہیں اور اپنے کسب اور اپنی کوشش سے مال کمایا اور اپنے گھر والوں کی پرورش بھی کی, ان کی نشو و نما بھی کی اور پھر ان کی دینی تربیت بھی کی. تو آج کے تاجر کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ محنت سے جینا چرائے, محنت کے کام کرے. اچھا, یہاں ایک بات یہ بھی ہم ایڈ کرتے چلیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ کام کرنے میں چھوٹا پیشہ بظاہر اس کو لینے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں کہ یار میرا کیا بنے گا, میرے خاندان میں تو کبھی کسی نے نہیں کیا, لوگ مجھے کیا بولیں گے.
اگر وہ حلال طریقہ ہے اور اس پر آپ کماتے ہیں اور حلال طریقے سے آپ کو روزی حاصل ہوتی ہے، تو یہاں آپ کو وہ روایت یاد کرنی چاہیے کہ جو رزق حلال کی تلاش میں کسی ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوا، اللہ پاک اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ملے گی؟ لہٰذا آپ دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ رزق حلال کے لیے صحیح طریقے سے کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو اس تھوڑے میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ واہ سبحان اللہ، بڑی جامع اور بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ کوئی بھی کام سے جی نہیں چرانا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دو چیزیں سیکھی جی، ایک کیا کہ رزق حلال کمانا یہ کسی طریقے سے بھی برا نہیں ہے بلکہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کام کیا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بھی کیا، اور بزرگان دین کے بھی کئی واقعات ماشاءاللہ آپ نے بیان کیے۔ تو کسی بھی طریقے سے یہ رزق حلال کمانا یہ برا نہیں ہے۔ اچھا، کام چاہے چھوٹا بھی ہو نا، لیکن اگر حلال ہے تو پھر یہ باعث برکت ہے، بالکل یہ برکت والا ہے، کیا بات۔ اور کوئی کام ذلت والا نہیں ہوتا۔ آپ محنت کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، آپ محنت کریں، مشقت کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جناب فلاں میرے ساتھ پڑھنے والا، فلاں ہمارے محلے میں رہنے والا، فلاں میرا کزن یہ اتنی ترقی کر گیا، وہ تو آفس ورک میں وہاں پہنچ گیا، یہاں سے وہاں سے میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ ایک کلاس میں ہم لوگ پڑھتے تھے یار، آج دیکھو وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، آج اس نے یہ کر لیا، آج اس نے بزنس امپائر کھڑا کر لیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے آپ یہ چیک کریں نا جی، اس کے پیچھے اس کی مشقت کیا ہے۔ اس نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اس نے یا تو کوئی ہنر حاصل کیا جی، یا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کام کر کے جدوجہد کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کر سوچنے سے کام نہیں ہوگا، آپ بھی نکلیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلیں، اچھی نیت کر کے نکلیں، انشاءاللہ میرا مالک جس نے قرآن میں خود یہ ہمیں اسلوب بیان کر دیا، یہ فیصلہ عطا فرما دیا، زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو جب اللہ پاک کے ذمہ کرم پر رزق دینا ہے تو پھر ہاتھ پیر چلانا یہ ہمارا کام ہے، رزق دینا اس رب کا کام ہے۔ بس آج کے سلسلے سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اگر رزق حلال اول تو کمانا ہے ضرورت کے تحت، اور جو کمانا ہے وہ صحیح طریقے سے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، دھوکے سے بچنا ہے، لوگوں کو معاذ اللہ اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خیر خواہی کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے، بزرگوں کا انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک دعوت دیتا چلوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، اللہ والوں کا انداز تجارت۔ یہ کتاب آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی تجارت میں بزرگان دین کی برکت شامل کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کے انداز تجارت کی سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رزق حلال اتنا عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ آمین، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا،